سبھی لوگ آتے ہوں گے اس بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. امت کو جو پریشانیاں آج چلا رہی ہیں سب کو ظاہر ہے. اس کی وجہ ہم خود ہی اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ میں نے گناہوں کو دعوت دی. آج پوری امت اس سے مشغول ہے. آپ آتی نہیں گناہ سے بچتی نہیں. ہر جگہ خانہ جنگی ہے کیونکہ دین سے دور ہو گئے دنیا قریب ہو گئے. اسی لیے علم دین اپنا سمجھنا ضروری ہوا. اس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کسی ناراض ہوتے ہیں جانا ضروری ہے. پوری میں سے آج کل ایک عام مرض ہے وہ کہ اپنے اخلاق اصلاح نہیں کرتے ہیں. اخلاق اصلاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے. چونکہ یہ جو امت ہے خیر کی امت کہلاتی ہے اس میں اچھی بات کو پھیلانا بری بات سے روکنا سفریدہ ہے. انہیں میں سے معاملات ٹھیک نہیں آج کل بڑی اہم جو ہے اس کا اسلام میں جو ہے اس کی بہت اہمیت ہی ہے. معاملات کو ٹھیک کرو آپس کے لین دین جو بات ہے وہ ٹھیک کر لو اس لیے کہ وہاں پر تم یاد ہو گے. اس سے ڈرو. کچھ وقت نکالو اللہ کی یاد میں لگاؤ. انہیں میں ذکر ہے اللہ کا ذکر تھوڑی دیر کر لو ایک دن میں نور پیدا ہو جائے گا. آج ہمارے زمانہ یا تو غیبت مبتلا ہے یا جھوٹ یا گالی گلوج ہے. اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں. زبان کا مقصد یہ کہ ذکر اللہ میں لگے اچھی بات کو کہے بری بات سے منع کرے. زبان کا کام ہی یہی ہے لیکن ہم نے اس کے خلاف کیا. اس لیے آج ہمارے اندر تنزلی شروع ہو گئی ہے. اس پر ترقی نہیں ہو رہی ہے. نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور نماز پڑھتے بھی تو روایتی نماز ہوتی ہے اس لیے کہ حق ادا نہیں کرتے ہیں. اس سے پہلے معلوم کر مسئلہ کیا ہے. ہر چیز کے الگ الگ احکام ہوتے ہیں. نماز کو سیکھنا ضروری ہے. پہلے سیکھو پھر عمل کرو تاکہ لوگ ترغیب بھی ہو تو کرو. سنت ایسی ہوتی ہے نماز. رکوع کا سجدہ رکوع اور سجدہ سنت موافق ہے مخالف یہ ضروریات میں سے ہے. تلاوت جو کرو گے تو الگ نام لو گے ان میں نور پیدا ہو جائے گا. یہ خانقاہی نظام. قلب کا نور کیسے پیدا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ قائم کرو وہ تم کو ترکیب بتائے گا نور پیدا کرنے کی. اور ان کے عجیب معاملہ کوئی معاوضہ نہیں دیتے وہ بتا دیتے ہیں. دنیا کے ڈاکٹر پر جاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اس کی فیس دیتے ہیں. اللہ والے فیس ہی نہیں دیتے کچھ نہیں کرتے لیکن وہاں لوگ نہیں جاتے. حالانکہ تو آخر پہ سودا ہے. یہی کام آئے گا وہاں پر کہ میرے مالک کو میں کیسے یاد کروں گناہوں سے کیسے بچوں. یہ خانقاہی نظام ہے. یہ تھوڑی خانقاہ نہیں. تقویٰ ضروری ہے. خانقاہ میں تقویٰ بہت ضروری ہے. ہر مومن کی ضروری کہ تقویٰ کو اختیار کرے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو وہ مومن کامل نہیں ہے. اس لیے اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بار بار تکرار کے ساتھ آج امت جو ہے استغفار سے قبیل ہو رہی ہے اور نبی ترغیب بھی اس کے استغفار کی کثرت کرو بلائے مصیبتیں دور ہوگی غم دور ہوگا. اختیاری اس کا ہے. استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کے رحمت متوجہ ہو جائے گی. اس بندے نے مجھ سے رجوع کیا اس سے توبہ کی اب اس کی مدد کرو اس کے جو پریشان دور کرو. فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہے باغی بن گئے وجہ بندہ کے باغی بن گئے. کیسے مسلمان ہے اور جتنا نوجوان طبقہ آج کل بالکل آوارہ ہو رہا ہے. یعنی مار پٹائی آگے اور دین سے بہت دور کیونکہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام مال چلا گیا. اس کی خاصیت ہے کہ وہ تقریبی کام میں دل لگے گا اس کا
لائن کلام میں جی لگی اس کا پیٹ پہ حرام مال چلا گیا. اس لیے کوشش تو میرے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام نہ جانے پائے. ایک بھی لقمہ اگر حرام چلا گیا دعا قبول نہیں ہوگی. کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے. آج کل کا بندے مظفر نے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, ہمارے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے. انہیں میں سے گوشت کے بارے میں, مول کا گوشت جو ہے ذبیحہ درست ہے وہ حرام ہے. اور کتنے لوگ کھاتے ہیں موش کی بریانی, چکن سوپ, کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن ذبیحہ درست ہے حرام ہے وہ تو. اور سب مسلمان اس کے اندر کھانے والے, کھلانے والے, خریدنے والے, بیچنے والے مسلمان, اور یہ درست ہے نہیں اس کے اندر, اور وہ تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی. اسی لیے اس پہ احتیاط کرنا چاہیے. جہاز میں ہو, ریل میں ہو, پھر چکن نہیں, ہم لوگ ویجیٹیرین ہے, فضی کھا لیں گے. اس کی احتیاط کرنا چاہیے. انہیں میں سے بہت سی چیزوں میں ہم شراب ہے لیکن بدل دیا انہوں نے, یہ بیئر ہے, یہ ٹھنڈی بیئر ہے اسی قسم, لیکن سکون بخشتی ہے, لیکن ہمارا منع ہے. آج سے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ بہت اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ حرام سے بچو. حلال کثیر کرو گے قلب نور برکت بڑی ہوتی ہے. حرام میں نحوست آ جاتی ہے. جتنے رشوت خور ہوتے ہیں ان کے پورا خاندان دیکھا میں نے نحوست میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے رشوت سے بچو, اس سے الگ مسئلے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کا نام لو, بہت ادب سے لو. جتنا ادب ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اس تو بندے میرا ادب کیا. اسی لیے ایک بار کرو واجب ہو, جلد جانا رہو, 24 گھنٹے کے بعد اللہ جلد جانا رہو. اس لیے اس کی بڑائی ہے, اس کی جلد جلانا جو ہے جلد جلانا ہو. اس سے ایسے پر یہ چیزیں چونکہ ایسے محفوظ ہو رہی ہیں, نادر ہو رہی ہیں, اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا. گھر کا ماحول ہے نہیں ویسا. اور ٹریول ٹاک کہتے ہیں آج کل شیٹنگ ہو رہی ہے, یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں, قانون نے اس سے فائدہ کیا, تمہیں بس ظاہر کیا اپنا کم سے گفتگو کرو. اسی لیے آپ تو لائن کلام سے بچو, لائن کام سے بچو. ضرورت تو بولو. ابھی میری حاضری سہارنپور میں تو بھائی طلاق کے باقاعدہ لگا ہوا تھا, کم سے کم بولو اور درشیوں کی کثرت کرو. آج امت کتنی ایسی علمی ہے کہ درشی نہیں پڑھتے, جن کے میرے بلّہ متنائی احسانات ہے, ایمان مجھ کو ملی, ان کو درود نہیں بھیجتے. یہ بھی ہماری وہ ہے محرومی بات ہے. آپ تو کریں بھی مجھ پہ ضرور بھیجو, اور یہ تو حکم ربی ہے, ان پہ ضرور بھیجو, سلام بھیجو. اور مومن سے اعراض کر رہا ہے جن کی میرے بلّہ متنائی احسانات ہے. آج اسی لیے درشت کی کثرت کرنا چاہیے. 3 تجربوں سے کثرت شفار ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں, اور تھوڑا سا توجہ ہو اس کے طرف. تو ایک سب سے یہ ہے کہ حرام سے بچو. کوئی کام جو ہے حرام سے جو بچانے بتائے فخر بتا بھی تھے, علماء سے ملا کر یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے. کاروبار کے بارے میں کوئی مقدمہ ہوگا وہ کیسے مشورہ کریں گے, اعلیٰ سادہ کریں گے, بیماری کے ڈاکٹرس ملیں گے, اچھے ڈاکٹر ایکسپرٹس ملیں گے تاکہ میری صحت ہو جائے. اور دین میں کتنی گراوٹ آ گئی, ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے. ہاں میں سب جانتا ہوں, ٹھیک ہے, دین بیچ میں رہتے ہیں, وہ کچھ نالج ان کی کچھ نہیں جانتے. یہ تو دور ہے معرفت کا خزانہ اس وقت کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. جو میرے مضمون ہے سائنس کے بارے میں میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ واللہ میں سائنس پڑھے ہیں, 100% اللہ والا بن جائے, ہماری بندہ بن جائے گا. لیکن ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے بھی ہونے کے لیے. اب تم معرفت خزانے کھولے اللہ تعالیٰ کے, تم مجھے بچانا چاہتے ہو, پورا مضمون دیکھ لو جا کے. جتنی دنیا میں سائنس کی ہے سب میں خزانے اللہ تعالیٰ کے معرفت کے, دیکھو تم اس کو. اسی لیے علم حاصل کرو گے, ان چیزوں پہ کہتے ہیں توجہ ہوگی تو کبھی باغی نہیں بنو گے. مالک آپ نے مجھے کیسی چیزیں سے نوازا ہے, دماغ دیا, وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یہ سچ ہو گئی. تو آج ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں پیسے کے لیے, میں پی ایچ ڈی ہو جاؤ, میں پیپر سبمٹ ہو جائے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اور ہمارے لفظ میں دو ہیں, سچ اور ریسرچ.
تلاش کرنا نہیں دوبارہ تلاش کرے خوب یہ قیامت تک بھی سائنس آگے اس کا اندر اس کا نام ہے ریسرچ. ایک تیری کوئی بات بن گئی نہیں ابھی خامی ہے ریسرچ کرو دوبارہ تلاش کرنا جلد بتا رہے ہیں دو الگ ہے ایک سچ سے تلاش کرنا ایک ریسرچ دوبارہ تلاش کرو اس پر. اور جتنی بھی سائنس ہے ہر 10 سال بعد پھر ہو جاتی ہے اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میں نے آخری ہوا ہے کہ کنڈم کر دیتے ہیں کوئی نہیں مانتا اس کو. ہر ایک لا ہوتے ہیں سائنس میں لا بھی کچھ جگہ تبدیل کر جو سائنسسٹ ہوتے گئے وہ تو پرانی چیز ہو گئی. تو ہر چیز ہے سائنس میں نئی والی چیز ہے اس سب دور ہے سائنس کا. تو سائنس اس لیے پروڈکٹ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بنے گی. جو بھی سبجیکٹ ہیں سب برابر ہزارے ہیں ہر چیز سے کہتے ہیں نقل حرکت دیکھو اپنا بدن کی نقل حرکت دیکھنا سننا بولنا چلنا یہ سب چیزیں پوری فزیولوجی اس کے اندر سائنس کی ہے اس کو پروڈ کرو. اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ وہ بھی انفراد سے روٹ یہ سائنس پوری اس کے اندر دنیا کے ساتھ سائنس کے اندر آ گئی. لیکن ہم لوگ جو ہیں بڑے غافل ہو گئے ہیں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن باغی بن کر مزہ بن کر نہیں. کتنی اچھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے جو مہینوں سفر طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں سے طے ہو رہا ہے تو اس سے اسپیڈ کی جانی شروع ہو گئی. پہلے لوگ بیل گاڑی سے گھوڑے سے سفر کرتے تھے اتنا وقت لگتا تھا اب تو پھر کار گئے پھر ہوائی جہاز آ گیا مہینوں سفر گھنٹوں کا. سب سے تیز رفتار جہاز تھا یہ پانی کا خوبصورت اکبر سن 74 سے شروع ہوا تھا 400 حاضری ہوئی تھی اس پر. تو وہ صاحب اسپیڈ کر رہا تھا 8-7 دن پہنچتا ہم تو 9 دن پہنچتے تھے. تو اب تو بھائی ہے کہ 4 گھنٹے رہتے فلائٹ دہلی سے زیادہ اب تو کم سے کم اسپیڈ جہاز تھا 8 پہنچتا ہوگا 9 دن 10 دن لگتے تھے. تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی کہ ہمارے کیسے آپ ہوں گے. یہ دنیا جو ہے مومن کی شان ہوتی ہے کہ ہمیں مزدور بن کے آئے ہیں مالک بن کے نہیں آئے ہیں. مزدور کو اللہ تعالیٰ کا سمجھاؤ اور یہ کام صبح کرتا ہوں یہ کر کے آنا اجرت میں یہاں دوں گا کچھ تم کو پاس دوں گا اجرت یہاں ملے گی. آپ کی ہر مومن یہ مزدور ہے یا مزدوری کے لیے دنیا ہماری تھوڑی کمانے کے لیے اور اس کا سزا وہی ملے گا. یہ دل ہونا چاہیے بات چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے اسی میں ہو گئے. سب پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو ہمیں کس سے منع کیا ہو پڑھنا چاہیے لیکن باقی مزدوروں جہاں ڈگری حاصل کی کہہ رہے کیا ملا پر ہے یہ کام اور روڈیکس ہو گئے ہیں ایسے جملے استعمال کرتے ہم جانتے کچھ نہیں. وہ جو کرنے کرتے ہیں خود جانتے نہیں ہوا جانا معلوم ہی نہیں کرتے سائنس ٹیکنالوجی کو ڈگری سمجھتے ہیں پاپا ڈگری ہے یہ کچھ نہیں یہ کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. تو جو چیز ہے اس میں تو مومن جو ہے اس کو بندہ بنے باقی نہیں بنے گا. آج ہم مومن ہو کے باقی بندہ ہے. اتنی چیز افسوس کی بات ہے کہ اسی لیے سب سے زیادہ توجہ رہی اخلاق کے جو اس کے بارے معاملات کو ٹھیک کر لو یہ پوری چیز بات کو سنائے گی. تم کو بھیجا تھا مزدوری کے لیے تو مالک کس سے بن بیٹھے کتنے کمپلیکس بنوا لو کتنی بلڈنگ بنوا لو کتنا کام کر لو جانا وہیں پر ہے. ایک مدت رہتی ہے اور شارع السلام فرما دیا کہ اس امت اکثر میں 60-70 درمیان ہوں گی تو سب تو بتا بھی دیا. جیسے اب ریٹائرمنٹ مارے تھا پہلے 60 تھا اب 65 ہو گیا ہے بنا ہوئی چلو ایکسٹینشن ہو گیا 60-70 کے درمیان اکثر ہے تو پہلے بعد میں تو بات یہ تیاری کر لو. مزدوری کی مدت ہوتی ہے صبح 8 بجے جاؤ گے شام میں 6 بجے جاؤ گے ایسی حضرت اتنی مدت پہ بھیجا ہوں تو یہاں پہنچاؤ گے. تو ہمارا کام کرنا پہلے ہمارا کام کیا ہے ایک تو بغاوت مت کرنا شیطان باغی بن گیا اس سے دوستی مت کرنا. آج ہم انعماق ہو گیا تجارت کے اندر اور جو چیزیں اس کا انعماق ہو گیا مالک کو بھی یاد کرو گے تم ایک تو اس لیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ محبت نہیں آئی. اس مالک نے مجھ کو وجود بخشا انسان بنایا ایمان دولت بھی اس کا نے کبھی نام ہی نہیں لیا شروع نہیں کرتے
کسی کا فرمان کی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہیں شکر گزار. نہیں تو نہیں کہ ہے نہیں، بہت کم لوگ ہیں شکر گزار، بہت کم لوگ ہیں. یہ شکر گزاری جو اسی لیے خانقاہ نظام ہے. اللہ کا شکر ہر حال میں، جو بھی معاملہ پیش ہے اسے حمد ثنا کے اوپر ہے. کوئی کام کرو اللہ کے بس نام سے شروع کرو، اس کی حمد ثنا بھی کرو. اور کبھی کو جو حالات پیش آتے ہیں دوائی تبدل کرتے ہیں اس کو اسے بدل مندوئی میں جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے یہ بندہ مخلص سے غیر مخلص. اس سے میرا نام اخلاص سے یوں ہی کر رہا ہے آزمائش میں، کبھی دیکھے کبھی لے کے، کبھی تیرا بڑی تحقیق ہو گئی ہے اور ایک دم طرح سے شروع ہو گئی ہے، ابھی آزمائش ہو گئی ہے. یہ جب اس کو میں نے تحقیق دی تک کتنے وقت سے شروع جا کہا اور وعدہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ ای شکر تم نازل نہ کہوں، تم شکر اور دیں گے. آج امت محروم ہو رہی اسی سے. ارے ایسا بڑی گرانی ہے، ہم سے پوچھو کیا حال ہے، یہ آج نا ہم ناشکری ہو رہی ہے کیونکہ یہی نہیں ملتا تو کیا بات ہے. ادھر لوگ ہیں بیچارے پریشان حال ہیں، ان سے سبق آج ہم لوگ سب جو چیز استعمال کرتے ہیں وہی باغی بن جائیں گے. تو مومن کی شانی باغی نہیں بنے گا. ہمارے آپ ہی نے مجھے دیا ہے یہ آزاد آپ ہی کے دیے ہوئے. انہیں میں سے ابھی کچھ چلنے پہلے میں منجن کر رہا تھا، یہ خیال ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دانت کی ہے، اس کا حکم ہے کہ صفائی کرو. اشعار اسلام کے مسواک کے بارے میں یہ ہے منجن کر سکتے ہو، ورز بھی کر سکتے ہو. یہ نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اس نے مجھے دیا ہے دانت، اس کے ساتھ کام لیتے ہیں لیکن تھوڑی کسی کو میدا کو پیدا کرو، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی صفائی کرو. یہ ذہن میں منجن کا رہتا خیر ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. کوئی چیز ہوتی ہے سوال کرتے ہیں حفاظت ایسی ادا کی نعمت ہے. انہیں میں سے سرما لگانا آنکھ میں بینائی میں ریسرچ ہوئی اس کے اوپر کون سی جو بینائی ٹیسٹ کرنے والی ہے. بات چیت جیسے ہم لوگ آتی ہے وہ جو نبی نے فرما دیا وہ تو یقینی ہے کہ وہی الہی سے بتایا اپنا ہے. ان چیزوں کے استعمال سے بینائی میں تیزی ہوگی، داخلی اور خارجی دونوں. سرما اسی نہیں آ گیا. کوئی دوائیں ہم لوگ کھلاتے ہیں، کوئی چڑھاتے ہیں، یہ ہوائی ڈراپ ہے یہ وہ کیا ہونا چاہتا ہے پانی والا ہوتا ہے اس کے اندر دواؤں کی آمیزش ہے. اس کے اندر جو ویژن ہے آنکھ کے اندر اس کے اندر کیسے خوشحالی پیدا ہو جائے، سب کیسے ٹھہرے اس کو لڑکوں میں ہو گی. یہ سوچو کتنی معمولی چیز ہوتی ہے، کیلشیم کیسے زیادہ پہنچتا ہے. یہ دیکھو بہت پوری سائنس کا اس پر دھیان باغی نہیں بنے گا. یہ کاربن کیسے پہنچ گیا لڑکوں میں کیسے ہو گیا اس کو، وہ سائنس میں دماغ حیران ہو جائے گا اس کا. یہ سائنٹسٹ بتا دیں گے کیا پروسیس ہوتے ہیں. کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پانی پیٹ میں جاتا ہے، اس سے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں وہاں جا کے انہیں میں سے بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں. بعض جو پیٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کا تعلق ناخون سے چلتے ہیں، پیر کے ناخون سے بتائی تو کچھ بھی نہیں. وہ کیسے سے داخل ہو گئے اور وہی تیرے دماغ میں سے جاتے ہیں، دماغ کھڑے پڑ گئے، ناک میں کھڑے پڑ گئے. ایک ڈراپ دیا ناک کے اندر پانی کا، اس کے اندر تافر شروع ہو گیا، مانا کھڑے ہو گئے اس کے اندر. وہی پانی جو ہے جمع ہو گیا، اس کے اندر سمیت ٹاکسیکیشن پیدا ہو گیا، پھر اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو گیا. ان کی بڑی سیکرن رہتے ہیں، ناک کو جاتے رہتے ہیں، بڑی بہت ساری درد ہوتا ہے اس کے اندر، تشخیص ہوتی ہے اس کے اندر پیلنس ہو گیا، ناک کھڑے آ گیا اس کے اندر اوپر سیکٹر میں خبر. یہ چیز ہے ٹیکنالوجی سائنس کی. آج افسوس کے ہم لوگ پیچھے چلے مسلمان ہو کے پکا پہلے مسلمان ہو، پہلے مسلمان ہو بعد میں کچھ ایمان کی ضرورت دے جاتا ہے. دیکھو تو کتنا فنکشن ہوتا رہتا ہے. چھوٹوں کہ اس مالک نے کیا کیا چیزیں مجھ کو عنایت فرما رکھی ہیں. جو اہم ہے اس کو اللہ سے مقرر کے دو سب اہم تو ایک رکھا ہے دل اور دماغ، لیکن دماغ کے اندر کیٹیگری بنا رکھی ہے. دل بھی ایک کئی کیٹیگری اس کے اندر ایک فیرم تو شروع ہوتا آٹومیٹک ہوتا ہے وہاں پر، اس کے ہارٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، سب کارگم ہو جاتی ہے. ایسے دماغ کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہے. اور جن کی اہم زیادہ ہوتی ہے دو بنائے ہونے سے گھومتے ہیں جسٹس ہے. ایک بھی کام چلتا کرنے کے لیے ہم چلے ایک طریقے میں منفاط اسی لیے ایسے دانت بنائے اوپر نیچے
اس لیے کہ اگر ایک ہی ذات ہوتے صرف کیسے کام چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصور بنانے والے ہیں. ان چیزوں پر سوچو. زبان کے اندر جو بول رہے ہیں جو پورا اور اس میں اس قدر اہمیت اس کے اندر ہے. دوستوں کے ہیں میں بہت بزرگ ہوں کہ آواز بند ہو گئی, اوگل گارڈ خراب ہو گیا سامنے کے. کیسے بولتے ہیں حافظ بول رہے کہ اللہ کی نعمت ہے, آواز سیز ہو جائے. آئے تھے بھی ایسا بھٹکل کے رہے سے بہت بڑے تاجر کروڑپتی آدمی, آواز بند ہوگی ان کی. کافی ہو جائے لکھ کے بات کرتے ہیں, وہ آواز نکلی نہیں. بہت علاج کرا انہوں نے. ہم لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں, اس مالک کو شکر ادا کرو. جب مالک کو شکر ادا نہیں کرتے باغی بن گئے, بندہ نہیں بنے. اس لیے جب آدھا شکر ادا کرا گیا اے مالک آپ نے زبان دی. آج پر بھی اللہ نے 2 بنائی, اسی لیے ایک خراب سے ساتھ آٹومیٹک ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہے. کان 2 بنائے, پیر 2 بنائے, ہنسی پہ پراسو رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو ہے روزانہ کے مشاہدات میں سے ہے. بلغم آتا کیسے آتا؟ یہ پانی ہے جو اسی بلغم انجماد ہو گیا تو انسان کے اندر فریج بھی ہے اور ہیٹر بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. خود کو بہنے لگا, ہیٹر تیز ہو گیا, کوئی پانی نفسی ٹوٹ گئی, ہیٹر ہے اندر لگا ہوا, کوئی فریج ہو گیا جمع ہو گئی بالکل, ایک دو سائنس ہو گیا, چھینک لینا مشکل ہے, داغ شروع ہو گیا, نظر بہ جائے, پانی جمع ہو گیا اس کا. وہی نظر جب جم جاتا ہے بہت بو آنے لگتی ہے, پائے پانی چند قرضے ہوتے ہیں, وہ انجماد ہو سندر تاثر شروع ہوتا ہے, بہت بو آتی ہے اس کا اندر سے. اسی لیے کہ آج ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں پیسے عہدے کے لیے, اگر کاش پڑھو معرفت کے لیے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. اللہ کی نعمتوں سوچو پہلے, اس سوچے میں باغی نہیں بنو گے, تم بندہ ہی بنو گے. آج مسلمان اسی تناسب بھی ہے, مسلمان پڑھتا نہیں, تم نے خوب پڑھو لیکن مزہ بن کر. ان کا تو منفعت ہی ہے کافی روشی ہو جاتا کہ دنیا ہی میں رہنا ہے مجھے. تو مومن کو نہیں, مومن کہتا ہے میں تو بھائی وطن واپس جانا ہے, مجھے بھیجا بھیجا. ہم مزدور بن کے بھیجے گئے, مزدور بن گئے یہاں پر. تو صبح کی شاندار کا جائزہ جو کہ ہمیں کیسے گزر رہی ہے, انہیں میں سے ہر چیز کو سیکھو. بڑا سی کام آئی ہے, دنیا پوری سائنس سے موقوف ہے. ایک ہوتا ہے تھیوری پریکٹیکل, ورنہ سائنس ہو ہی سکتی. وہ پڑھاتے ہوتی اب بتاؤ انسٹرومنٹ کے بارے میں کیسی ہوتی ہے, پڑھائی فزکس والے پہلے بتاتے ہیں تب سب کچھ لے جاتے ہیں لیب کے اندر, اس کا یہ فنکشن ہے. یہ کتاب کبھی نہیں سکتا کیسے کرو, کیسے استعمال کرو گے. اسی لیے اسلام کے اندر بھی پڑھنا اور سیکھنا, ایک تو پڑھا دیا پھر سیکھو اس کو. نماز کے بارے میں ہے, یہ فرائض ہے, یہ واجبات مستعمل کو سیکھو بھی تو پڑے. یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا ہم کیسے نماز پڑھیں, ہم کیسے وضو کریں, کیسے سجا کریں. تو یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے پیسے حرام مال جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں رشوت لیتے ہیں, سود کا کمال کھا پی رہے ہیں, اور انہیں میں یہ بھی ظلم ہے, قرض لے لیا دینا جانتے ہی نہیں, آنا کانی کرتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں. ان نام شخص تم نے ظلم کیا اس کے اوپر, اور کتنے مسلمان اس سے مبتلا ہے, انہیں وعدہ خلافی بھی آ گئی. ایک وعدہ ہے کہ تم نے خلافی کی تو موجب ہو گئے اللہ کے یہاں. جو چیز ہے اس پہ عمل کرو. مہلت تو دے سکتا ہے انسان, کوئی کچھ تاخیر ہو جائے, لیکن وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. واقعہ سناتے ہیں صاحب کو کہ ایک شخص نے قرض لیا, وعدہ تھا کہ فلاں دن آپ واپس کر دوں گا. مدت آ گئی اور بہت پریشان, جہاں پہ یہ رہتے تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کیا کیا جائے. تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان پر پہلا فرض بنوا دیتے ہیں کہ اس کے چونکہ بندی کی نیت اچھی ہے فرض, تو ان کے دل میں ڈالا گیا تم ایک بانس لو, بانس کے سے 2 حصے کیے, اس کے اندر وہ رقم ہو سکتی ہے, اس کو باندھ دیا اس کو, اور دریا میں ڈال دو. جا کے انہوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا, اور دریا کو وہی تھا جہاں ان کا مکان تھا, اس سے کافی ہے. وہ اتفاق سے جن کا معاملہ تھا وہ آئے ہوئے تھے تفریح کے دریا کنارے, تو دیکھو کہ بہتری چلی آ رہی ہے,
اور رخ ادھر ہو گیا ان کی طرف. یہ سب من جانے بلّہ ہوتا ہے. ادھر رخ ہو گیا اور میں کیا چیز ہے نکالا بانس تھا اس کا میں کھولا تو اس میں اچھا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ تک پہنچانے کی کوئی سبھی نہ تو میں نے اللہ کے بھروسے پر یہ عمل کیا. یہ تھے ہمارے قابل. آج کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں خلاف کر جاتے ہیں. اس میں وعدہ خلافی تو حرام بھی ہے, نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, پکڑ بھی جاتے ہیں. یہ ہزاروں سنا واقع پر آج کل ہم لوگ بہت اس طرح وہ کرتے ہیں. کچھ تو کر دو. انہیں ایک واقعہ ہے, ایک بزرگ نے کہا کہ فلاں کوئی خط پہنچا دو. اب ظاہر ہے کہ وہ ریل پہ تھے, کاروبار رکتے نہیں, تم لے تو لو اس کو. اور اسپیڈ کی گاڑی ہوتی ہے, ملٹری رکتی ہے, ایک دم سے گاڑی رک گئی. اس دن صاحب کو خط دینا موجود تھی اور خط دے دیا. کہ ایسے اللہ کی کرامات والے حق ان کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ پھیر دیتے ہیں گاڑی, کوئی چانس نہیں تھا رکنے کا. اور پھر میرے ٹرین جب رک گئی. اس لیے کہ سب مومن کے لیے اختیار میں ہے, لیکن مومن بنے بندہ بن کے اللہ کو منا لو گے مخلوق تم منائے گی. ہم نے اللہ کو ناراض کیا, مخلوق پوری دنیا مسلمان جو ہے دکھایا جاتے ہیں سب مسلمان ہے. یہ کیوں ہمارے عادات خراب ہو گئے, معاملات ٹھیک نہیں رہے. پہلے معاملات ٹھیک ہوتے تھے, عادات ٹھیک ہوتے تھے. بہت بد معاملے مسلمان جتنے بھی ہیں ساری خاص طور سے اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا, لیکن 95% مسئلہ ہے یہ بالکل نہیں ہے. اسی لیے ان پہ عذاب الہی دعوت دیتے ہیں. سب ضرور سے سنت پہ عمل کرو گے یہ چیز سمجھ آ جائیں گے. ہے مالک آپ نے کیسے پڑھنا ہے. انہیں میں سے ایک ہے کہ استغفار کی کثرت کرو, بلائے مصیبتیں دور ہوں گی. جس مالک نے تم کو چیز عطا فرمائی ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ناشکری ہوئی کہ صفات دور ہو جائے گی. اس لیے استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اپنے گناہوں پہ نادم ہوا کرو, اس لیے اپنے خطاؤں کو رویا کرو. یہ تو حضور ارشاد ہے. آج کون ہوتا ہے اس پہ کوئی مال طلب ہو جائے تو بہت روئیں گے, لیکن کوئی چیز اس پہ گناہ پہ نہیں ہوتا کوئی. اپنے خطاؤں کو رویا کرو. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ استغفار بھی کثرت کرنا, کلمہ طیبہ ہے, درشی ہے, 3 کے بارے میں خاص طور سے ہم ہر وقت موقع الگ الگ اس پڑھ لیا کرو. ایک ہی تصویر صبح شام اللہ سے محبت بڑھے گی, تاج سے رحمت ہوگی, گناہ سے نفرت ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی